السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے قرآن، سنت اور اسلامی کلاس میں تعلیم یافتہ ہوں۔ آج میں ایک بات کرنے لگا ہوں کہ فرقہ بندی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پہلے کوئی فرقہ بندی نہیں ہوتی تھی۔ جب میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے، پھر ان کے بعد صحابہ جو ان کے کمپینین تھے، حضرت علی کی ڈیتھ تک کوئی فرقہ نہیں تھا۔ حضرت علی کا دور جو تھا وہ بہت ہی پینکی تھا، وہ بہت ہی زیادہ مصیبتوں کا تھا۔ ان کو کبھی چین نہیں آیا اپنی خلافت کے دوران۔ وجہ کیا تھی وہ بعد میں ڈسکس کریں گے۔ ان کی وفات کے بعد ایک فرقہ شروع ہوا جس کا نام تھا شیعہ۔ اچھا، یہ شیعہ جو لفظ ہے یہ قرآن پاک میں 2 جگہ آیا ہے، 2 آیتوں میں۔ ایک سورہ قصص میں ہے اور ایک سورہ صفات میں ہے۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شیعہ لفظ کا مطلب تعاون کرنے والے، اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ تعاون کرنے والے۔ تو پہلا فرقہ وہاں سے وجود میں آیا۔ پھر اس کے بعد یہ فرقے بنتے گئے۔ بر صغیر میں جب انگریز آیا، ناٹ اونلی ان بر صغیر، سب کنٹیننٹ میں نہیں، جب دنیا میں اس نے مسلمانوں سے حکمرانی چھینی انگریز نے، تو انہوں نے مختلف خطوں میں قرآن سے دور کرنے کے لیے فرقے بنائے۔ میں بر صغیر کے فرقوں کا ذکر کروں گا، جیسے یہاں پہ اہل حدیث بنے۔ اہل حدیث شروع تو ان کے روٹ تو عرب میں ہیں، لیکن یہاں پہ بھی بنائے گئے۔ پھر اہل سنت بنے۔ اہل سنت میں سے پھر آگے فرقہ ہوئے، کئی فرقے ہوتے گئے، جیسے وہ انڈیا میں ہے بریلی ایک جگہ ہے، وہاں پہ ایک شخص جس کا نام احمد خان تھا، مولانا احمد خان، اس نے ایک فرقہ بنایا۔ پھر اس کے بعد اہل دیوبند ایک علاقہ ہے، وہاں پہ بھی فرقہ بنایا گیا۔ پھر ایک اور بدبخت غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا گیا، تو وہ ایک قسم کا پہلے فرقہ بنا تھا، لیکن اب ان کو کافر قرار دے دیا گیا، الحمدللہ۔ اسی طرح فرقے پہ فرقے بنتے گئے۔ تو ہم دیکھیں کہ قرآن کی روح سے کیا یہ فرقہ بندی یا فرقہ ہو جانا، قرآن میں اس کی کوئی ہلکی سی بھی اجازت، ہلکا سا بھی اشارہ ہے کہ تم فرقے بناؤ، فرقوں میں بٹ جاؤ؟ تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران 3 سورت ہے۔ اس کی 19ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تحقیق بلا شبہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور نہیں اختلاف کیا اس میں، یعنی ان لوگوں نے جنہیں دی گئی کتاب، مگر اس کے بعد کہ آ چکا تھا ان کے پاس علم آپس کی ضد کی وجہ سے، اور جو کہ انکار کرے گا احکام الہی کا تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے جب کتاب اتار دی، جنہیں کتاب دے دی، قرآن پاک دے دیا،
اور اس میں نے بار بار کہا کہ دین اسلام ہے، دین اسلام ہے. تو یہ جو فرقوں کے اوپر بنے ہوئے انسانوں کے مذاہب ہیں، ان کی کیا تک ہے؟ اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں کہ میں جلد ان لوگوں سے حساب لوں گا. اچھا، ایک اور بات دوستوں، کہ یہ جو فرقوں کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فرقوں میں بٹے ہوئے لوگ زور و شور سے اپنی فرقوں کی حمایت میں بات کریں گے. بیٹھے ہوئے ہوں گے دو چار اور آپس میں لڑ پڑیں گے مولوی مختلف فرقوں کے کہ نہیں جی رفع یزدان اس طرح ہے، رفع یزدان ہے ہی نہیں، فلانی ہے ہی نہیں، فلانی ہے. اب ان بے شرموں کو، یہ بے شرم مولوی کو، کیا یہ قرآن نہیں پڑھتے؟ میرا خیال نہیں پڑھتے، ورنہ یہ فرقوں میں مت پڑھے، یہ کہیں اسلام. مجھے یاد ہے کہ شروع میں جب میں دین کی طرف میں نے تحقیق شروع کی تو لوگ کہتے تھے ڈاکٹر صاحب تھوڑا کی مسلک ہے. میں نے کہا جی میں مسلمان نہیں ہوتے، سارے ہوندے نے، پر میرا مطلب ہے واٹ نیکسٹ، اہل سنت ہو، بریلوی ہو، حدیث. میں کہا جی میں مسلمان. اور وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، ابھی بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گو میرا تعلق، میرا خاندان جو تھا، جو ہے بزرگ جو تھے وہ اہل سنت والجماعت تھے، لیکن میں اب نہیں ہوں، میں صرف مسلمان ہوں. اب یہ بات ان بے شرموں کو شرم نہیں آتی جو دھڑلے سے فرقے بناتے ہیں اور ان پہ فخر کرتے ہیں اور دوسرے فرقوں کو لعنت ملامت کرتے ہیں. آگے آل عمران کی سورت 20 ہے، یہ 19ویں تھی، اب 20 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر اگر وہ حجت کریں تم سے تو کہہ دو کہ میں نے تو اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دیا، اور ان لوگوں نے بھی جنہوں نے میری اتباع کی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب. 102 نمبر آیت میں فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ حق ہے اسے ڈرنے کا، اور ہرگز موت نہ آئے تم کو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی مسلم ہو، مسلمان ہو، مرتے دم تک مسلمان رہو، اہل فلانا اہل ٹمکانا نہ بنو. اچھا، ایک اور بات بڑی ضروری میں بتانا چاہوں گا کہ ان لوگوں نے جو اپنے آپ کو فرقوں کے سرخیل بنے ہوئے ہیں، یہ لفظ فرقہ نہیں بولتے اپنے، وہ کہتے ہیں یہ مسلک، ہمارا مسلک یہ ہے، ہمارا مسلک اہل حدیث ہے، ہمارا مسلک اہل سنت ہے، ہمارا مسلک بلا بلا بلا. اچھا، ایک نیا لفظ آ گیا انگلش کا، اسکول آف تھاٹ. آپ کس اسکول آف تھاٹ کے؟ بھئی اللہ نے جب اسکول آف تھاٹ دے دیا، اللہ نے قرآن پاک میں مسلک دے دیا انتہائی کلیئر، تو پھر یہ انسانوں کے بنے ہوئے مذاہب کس لیے ہیں؟ یہ ڈیوائڈ کس لیے کیا ہوا ہے ان مولویوں نے؟ اصل میں تو مولوی یا مولانا لفظ ہے ہی کوئی نہیں قرآن پاک میں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولانا تو نہیں تھے، مولانا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے صحابہ، مولانا ابو بکر، مولانا عمر رضی اللہ عنہ، مولانا علی رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ تو کسی کے ساتھ مولانا خالد بن ولید. یہ آج کل کے جو مذہبی لوگ ہیں جن کا ٹائٹل مولانا ہے یا ایک مولوی ہے، یہ فرقہ بندیوں میں جکڑے ہوئے ہیں. یہ ان کی بدبختی ہے کیونکہ قرآن نہیں پڑھتے. اگر قرآن پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں، اگر سمجھتے ہیں تو اس سے صرف نظر کر کے آگے گزر جاتے ہیں. یہ مجبور ہیں فرقوں بنانے میں. کیوں؟ ان کا مال، ان کی دولت، ان کا کھانا پینا، ان کا بزنس اس سے چلتا ہے. انہوں نے انسانوں کو بھیڑوں میں رنگ کیا ہوا ہے کہ تم اہل حدیث ہو، تم اہل سنت ہو، تم اہل بریلوی ہو، تم صرف کس لیے کہ ان کو مال ملتا رہے. اب کتنی پیاری اگلی آیت ہے، 103 نمبر، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور مضبوطی سے تھام لو تم اللہ کی رسی کو سب مل کر.
رسی سے مراد بحبل اللہ ہے قرآن پاک. جب تک مسلمان قرآن کے ساتھ چمٹے رہے دنیا میں فلاح، آخرت میں کامیابی پائی، دنیا پہ چھا گئے بحبل اللہ اس کتاب کو لے کر. جب بھی کبھی کہیں پہ بھی نزاع پیدا ہوتا تھا مسلمانوں میں تو کہتے تھے کہ کتاب اللہ سے رابطہ کرو، کتاب اللہ سے پتہ کرو کہ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے اس بارے میں، اور ان کو مسئلے کا حل مل جاتا تھا. کیا اس وقت یہ فرقہ بندی تھی؟ نہیں تھی. تو پھر یہ کہاں سے آئی؟ میری انفارمیشن کے مطابق اہل پاکستان میں اہل حدیث کے، صرف اہل حدیث کے 73 فرقے ہیں، 73 صرف اہل حدیث کے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 103 نمبر آیت آل عمران میں، اور مضبوطی سے تھام لو تم اللہ کی رسی کو سب مل کر اور فرقوں میں نہ بٹو. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فرقوں میں نہ بٹو، میں کہہ رہا ہوں نہیں میں نے بٹنا ہے، وہ میرا فلانا دوست کہہ رہا ہے نہیں میں نے بٹنا ہے، میں نے فرقوں میں جانا ہے. اللہ کہہ رہا ہے نہ جاؤ، میں کہتا ہوں نہیں میں نے جانا ہے. کس قدر بدبختی ہے. اور یاد کرو اللہ کا احسان جو اس نے تم پر کیا. تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، سو ہو گئے تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی، اور تھے تم کنارے پر آگ کے گڑے کے، سو بچا لیا اللہ نے تم کو اس سے. اس طرح اللہ کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو تاکہ تم ہدایت پاؤ. یعنی فرقہ بندی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ بھائی بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن اخوت کے رشتے میں بھائی چارے میں بندے ہوئے. فرقے کا مطلب ہے کہ دشمن ہو گئے، بھائی چارہ ختم ہو گیا نا، ہر ایک علیحدہ علیحدہ فرقہ بن گیا. اچھا ایک یہ فنی سی چیز مشہور ہے ہمارے کلچر میں، اپنے فرقے نو دوسرے دے فرقے نو چھیڑو نا، اپنے فرقے نو پتہ نہیں کی نہ کرو. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی رسی کو تھامو گے مل کے تو تم پھر بھائی بھائی ہو، تمہارا اوپر میرا فضل ہوگا. ورنہ تم پھٹ گئے تو تم تو بھائی چارہ ختم ہو گیا. ہم کہتے نہیں ہم نے بننا. پھر اگلی آیت ہے 105 نمبر میں فرمایا، اور نہ ہو جانا تم ان لوگوں کی طرح جو فرقوں میں بٹ گئے. پھر وارننگ اللہ کی کہ فرقوں میں نہ بٹو، اور اختلاف میں پڑ گئے اس کے بعد کہ آ چکے ان کے پاس واضح احکامات. اور اللہ کیا ان کو وارننگ دے رہے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے عذاب عظیم ہے. تو یہ پڑھتے نہیں قرآن پاک، یہ فرقوں کے جو ہیڈ ہیں، یہ فرقوں کے جو بٹے ہوئے لوگ ہیں، کہ اللہ عذاب دے رہا ہے، عذاب کا وعدہ کر رہا ہے. آگے ہے سورہ نساء 4 نمبر سورت. یہ 3 نمبر تھی آل عمران، 4 نمبر سورت نساء میں فرمایا 146 آیت ہے، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کی رسی کو اور خالص کر لیا اپنے دین کو اپنے لیے، سو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور عنقریب اللہ مومنوں کو اجر عظیم دے گا. یعنی جو اللہ کی رسی کو، قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو انہوں نے اصلاح کر لی اور انہوں نے دین کو اپنے لیے خالص کر لیا، اور یہ لوگ مومن ہوں گے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے. اور جو فرقوں میں بٹ گئے بدبخت لوگ، بدذات لوگ، بے شرم لوگ، ان کے لیے دردناک انجام ہے، عذاب ہے. پھر 175 175 ہے سورہ نساء کی، اور پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور پکڑے رکھا مضبوطی سے اللہ کی رسی کو انہوں نے، تو ضرور داخل کرے گا اللہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں، اور دکھائے گا ان کو اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ. سورہ حجر 15 نمبر سورت ہے، اس کی 89 90 91 92 93 آیات میں پڑھنے لگا ہوں. اور کہو بے شک میں تو صاف صاف متنبع کرنے والا ہوں، وارننگ دینے والا ہوں. بھیجی ہم نے بے شک میں تو صاف صاف وارننگ دینے والا ہوں جیسی ہم نے بھیجی فرقوں میں بٹ جانے والوں کی طرف.
جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، یعنی فرقہ میں جو بڑھتے ہیں انہوں نے قرآن کو ٹکڑے کر دیا. پس تمہارے رب کی قسم ہم ضرور باز پرس کریں گے ان سب سے ان کاموں کے بارے میں جو وہ کرتے رہے. سورہ انعام ہے آگے 6 نمبر سورت، اس کی 65 آیت میں فرمایا کہو وہ قادر ہے اس پر کہ بھیجے تم پر عذاب تمہارے اوپر سے اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا بڑھا دے تم کو فرقہ فرقہ، یا کر دے تم کو فرقہ فرقہ اور چکھا دے مزہ ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا. دیکھو کس طرح بار بار پیش کرتے ہیں ہم اپنی نشانیاں تاکہ وہ سمجھ سکیں. پھر 158 158 میں فرمایا بے شک وہ جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے یعنی فرقہ کر ڈالا اپنے دین کو چھوڑ کے ان کے ٹکڑے کر کے مذہب بنا دیے، حنبلی، مالکی، شافی، پتہ نہیں کیا ہے. بے شک جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے یعنی فرقہ بندی کر ڈالا اپنے دین کو اور بن گئے گروہ در گروہ، نہیں ہے تمہیں ان سے کوئی واسطہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر وہی بتائے گا ان کو جو وہ کرتے رہے. سورہ بینہ 98 سورت کی 4 نمبر آیت میں فرمایا 6 نمبر میں، اور نہیں بٹے فرقوں میں وہ لوگ جنہیں دی گئی کتاب، مگر اس کے بعد کیا گئی تھی ان کے پاس روشن دلیل. وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے. تو دوستو اللہ تعالی ہمیں اللہ کے غضب سے محفوظ رکھے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فرقوں کی لعنت فرقوں میں جانے سے محفوظ رکھے. دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ.